السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھے جا رہے ہیں اسلامیات جماعت پنجم۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگام ڈیلی چھوڑ رکھی تھی، وہ اس لیے کہ اونٹنی جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کو لے کے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ ہر انصاری چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ انصاری کون ہے؟ جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے، جو ان کا استقبال کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس بھی محلے سے گزرے وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنانے کی خواہش اس کا اظہار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہیں ٹھہرے گی۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے اسلام میں 3 مساجد ہیں جو کہ اسلام میں ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس میں سب سے پہلے مسجد الحرام، اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مسجد اقصیٰ۔ تو پیارے بچوں، مسجد نبی کی تعمیر اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک میدان میں بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا شرف دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کو اپنا ایک بہت بڑا شرف سمجھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد تعمیر کے لیے اسی جگہ کو منتخب کیا گیا جہاں اونٹنی بیٹھی تھی، اور وہ جو جگہ تھی وہ جو 2 بھائی تھے ان کا نام تھا بھائی سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد کا سن کر دونوں بھائیوں نے یہ زمین بغیر قیمت کے دینا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا، لہٰذا اس کی قیمت ادا کی گئی۔ اس کے بعد مسجد کا آغاز ہوا اور مسجد کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے شانہ بشانہ کام کیا، ان کے ساتھ مل کر اینٹ اور پتھر ڈھوئے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان پا کر بڑے جوش و خروش سے مسجد کی تعمیر کا کام کیا اور جلد ہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہو گئی۔ مسجد نبی کی عمارت نہایت سادہ تھی، دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی اور کھجور کے تنے سے ستون اور شاہوں سے چھت بنائی گئی۔ زمین پر ریت چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی، اور اس طرح وہ لوگ جن کے گھر بار نہیں تھے وہ اور اس مسجد کے اندر ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے، جن صحابہ کے گھر بار نہیں ہوتے تھے وہ یہی رہتے تھے، انہیں جو وہاں پہ رہتے تھے ان لوگوں کو کہتے تھے اصحاب صفہ۔ مسجد نبی کی فضیلت، مسجد کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارنے لگے، جس کے معنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد۔ سبق کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ ہم ایک دعا یاد کریں گے۔ باتھ روم سے نکل کر ہمیں باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چلو پیارے بچوں میرے ساتھ دہرائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔